ویلکم ٹو میری کہانی۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے 7 مشہور قدیم اور 7 جدید عجوبوں کے بارے میں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے میری آنے والی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے دنیا کے 7 قدیم عجوبوں کے بارے میں۔ نمبر 1، پیرامڈز آف ایجپٹ، اہرام مصر۔ اہرام حرم کی جمع ہے۔ حرم عربی زبان میں پرانی چیز کو کہتے ہیں۔ جب عربوں نے مصر فتح کیا تو ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اس لیے وہ ان کو اہرام یعنی پرانی چیزیں کہنے لگے۔ اہرام مصر قدیم مصری بادشاہوں یعنی فرعونوں کے مخروطی شکل کے مقبرے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ شاندار اور بڑے وہ 3 اہرام ہیں جو مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے قریب گیزا کے میدان میں بنائے گئے تھے۔ سب سے بڑا حرم خوفو کا ہے۔ اس کی اونچائی 483 فٹ ہے اور یہ حرم 13 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے۔ دوسرا حرم خافرے کا ہے اور تیسرا حرم مینکور کا ہے۔ خوفو، خافرے اور مینکور ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ رشتہ بالترتیب باپ، بیٹے اور پوتے کا ہے۔ اہرام مصر کی تاریخ تقریباً 4000 برس تک قائم رہی۔ یہ اہرام سن 2560 قبل مسیح کے دوران چوتھے فرعونی خاندان نے 20 سال کی مدت میں بنوائے۔ نمبر 2، دا کولوسس آف روڈس۔ روڈس کا مجسمہ، سورج دیوتا اپالو کا یہ مجسمہ 2080 قبل مسیح کے مابین ایک یونانی بت تراش چارس نے بنا کر جزیرہ روڈس کی بندرگاہ پر نصب کیا تھا۔ یہ سارے کا سارا کانسی کا تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ اتنا چوڑا تھا کہ اس کی ٹانگوں کے درمیان میں سے جہاز گزرتے تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجسمہ 117 فٹ اونچا تھا، یعنی 19-20 آدمیوں کی اونچائی کے برابر، لیکن اس کی ٹانگوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اسے 12 برسوں میں بنایا گیا تھا۔ ایک زبردست زلزلے نے 2024 قبل مسیح میں یہ بت گرا کر پاش کر دیا۔ 672 عیسوی میں ایک یہودی سوداگر 900 اونٹوں پر اس کے ٹکڑے لاد کر کہیں لے گیا اور پھر پتہ نہیں ان کا کیا ہوا۔ نمبر 3، ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون، بابل کے معلق باغات۔ یہ باغ بابل عراق کے بادشاہ نیبو شاد نژاد بخت نصر نے تقریباً 600 قبل مسیح میں دریائے فرات کے قریب بنوائے تھے۔ یہ اصل میں 5 منزلہ عمارت تھی۔ ہر منزل میں باہر کو نکلے ہوئے چبوترے تھے۔ ان چبوتروں پر مٹی کی موٹی تہ بچھا کر اس پر چھوٹے چھوٹے درخت، جھاڑیاں اور پھولدار پودے لگائے گئے تھے۔ دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے یہ باغ ہوا میں لٹکے ہوئے ہوں، اسی لیے انہیں بابل کے معلق لٹکے ہوئے باغ کہا جاتا تھا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ باغ کسی زلزلے سے تباہ ہوئے یا حملہ آوروں نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ نمبر 4، حلقہ نیسس آف موسولس، موسولس کا مقبرہ۔ ایشیائے کوچک میں کاریا نام کی ایک ریاست تھی جس پر ایک طاقتور بادشاہ موسولس حکومت کرتا تھا۔ جب وہ مرا تو اس کی بہن نے 350 قبل مسیح کے لگ بھگ اس کا ایک ایسا شاندار مقبرہ بنوایا جو اپنی خوبصورتی اور مضبوطی کی وجہ سے اس زمانے کے عجائبات میں گنا جاتا تھا۔ یہ ایک مستطیل نما عمارت تھی۔ اس کے چاروں طرف گول ستون تھے۔ ان ستونوں پر مخروطی چھت تھی۔ چھت پر ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جس پر پتھر کا بنا ہوا ایک رتھ رکھا تھا۔ اس رتھ میں پتھر ہی کے تراشے ہوئے 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ یہ مقبرہ زلزلے سے تباہ ہو گیا۔ نمبر 5، دا اسٹیچو آف زیس، دیوتا زیس کا مجسمہ۔ دیوتا زیس کا یہ مجسمہ یونان کے ایک بت تراش فیدیاس نے تقریباً 2400 سال پہلے بنایا تھا۔ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کی اونچائی 42 فٹ یا 13 میٹر تھی۔ جسم ہاتھی دانت کا اور جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر سونے کی تھی۔ جس تخت پر یہ بیٹھا تھا اس میں ہاتھی دانت، سونے کی اینٹیں اور قیمتی پتھر لگائے گئے تھے۔ بعد میں لوگ اسے اٹھا کر قسطنطنیہ لے گئے جہاں یہ آگ میں جل کر تباہ ہو گیا۔ نمبر 6، ٹیمپل آف آرٹیمس کا مندر۔ پرانے زمانے میں ایشیائے کوچک کے شہر
अफिसस में देवी आर्टिमिस का एक छोटा सा मंदिर था। लातीनी में आर्टिमिस को डायना कहते हैं। 262 कबले मसीह में किसी पागल ने इस मंदिर में आग लगा दी, जिससे यह जलकर राख हो गया। शहर के लोगों ने चंदा जमा करके इसकी जगह दूसरा मंदिर बनवाया, जो पहले से बहुत खूबसूरत और नहायत शानदार था। ये मंदिर, जिसे यूनान के एक राज दिनोकर्तीस ने बनाया था, 418 फुट ऊंचा और 239 फुट चौड़ा था। इसके आसार मस्जिद आया सूफिया इस्तांबुल में देखे जा सकते हैं। नंबर 7, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। सिकंदर आजम का रोशनी का मीनार। सिकंदर आजम ने मिस्र फतह किया तो इसने समंदर के किनारे एक शहर तामीर करवाया, जिसका नाम इसी के नाम पर सिकंदरिया रखा गया। सिकंदरिया के पास एक छोटा सा जजीरा है जिसे फारूस कहते हैं। सिकंदर इस जजीरे में रोशनी का एक मीनार बनवाना चाहता था, ताकि सिकंदरिया की बंदरगाह में आने वाले जहाजों को रात के वक्त रास्ता दिखाई दे सके, लेकिन उमर ने वफा न की। सिकंदर के मरने के बाद इसके एक जनरल टालमी ने 3री सदी कबल मसीह में जजीरा फारूस में 400 फुट ऊंचा एक मीनार बनवाया। मीनार की 3 मंजिलें थीं। सबसे ऊपर की मंजिल में खिड़कियां थीं, जिनमें रात भर आग जलती रहती थी। आज से 1200 साल पहले इसकी ऊपर की मंजिल गिर पड़ी। 400 साल बाद इसकी दूसरी मंजिल ढह गई और 600 साल बाद एक जबरदस्त जल्जले में बची कुछ इमारत भी जमीन बोस कर दी। ये थे दुनिया के 7 कदीम अजायबात, जिनमें सिर्फ एहराम मिस्र के अलावा बाकी तमाम अजायबात का नामोनिशान मिट चुका है। अब हम बात करेंगे दुनिया के मौजूदा 7 अजायबात की। नंबर 1, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवार चीन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 221 साल पहले चीन के बादशाह शी हुआंग टी ने अपने मुल्क को दुश्मनों के हमलों से महफूज करने के लिए शमाली सरहद पर एक दीवार बनाने की ख्वाहिश की। इस दीवार की इब्तिदा चीन और मंचोको की सरहद के पास से की गई। चीन के दुश्मन उस जमाने में हन और तातार थे, जो वस्त एशिया में काफी ताकतवर समझे जाते थे। ये दीवार खलीज लियाओ तंग से मंगोलिया और तिब्बत की सरहदी इलाके तक फैली हुई है। इसकी लंबाई तकरीबन 1450 मील है और ये 20 से लेकर 30 फुट तक ऊंची है। चौड़ाई नीचे से 25 फुट और ऊपर से 12 फुट के करीब है। हर 100 गज के फासले पर पहरेदारों के लिए मजबूत पनाहगाहें बनी हुई हैं। इस दीवार को बनाते वक्त तकरीबन 3000 मजदूरों की जान गई। ये वाहिद अजूबा है जो चांद से भी नजर आता है। नंबर 2, पेट्रा जॉर्डन। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के पत्थरों का कलर रोज से मैच होता है। जनूबी लबनान में वाक़े ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए हुए महलात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये इमारत 312 कबले मसीह में नबातीनी लोगों ने बनाई थी, जो सऊदी अरब, लबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब ये जगह लबनान की पहचान है। एक मारूफ अमेरिकी मैगजीन के मुताबिक पेट्रा इन 28 जगहों में से एक है जिन्हें आपको मरने से पहले जरूर देख लेना चाहिए। नंबर 3, कोलोसियम। कोलोसियम दुनिया भर में रोम की पहचान समझा जाता है। ये अखाड़ा 80 बाद अज़ मसीह में रोम के बादशाह टाइसन ने तामीर कराया और इसके इफ्तिताह के बाद 100 दिन तक रोमी बाशिंदों ने इन खूनी खेलों का मुजाहरा किया, जिसमें गुलामों को लड़ाया जाता था। इस अरसे में तकरीबन 9000 जानवर और इंसान मौत की भेंट चढ़े। इस अखाड़े में 50,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जिसमें बादशाह, अमरा, गुलामों और शहरियों के लिए अलग अलग दर्जा बंदी है। इस अखाड़े में रेत की दबीज तह बिछाई जाती थी ताकि खून जज़ब हो सके। ये अखाड़ा 500 सालों तक इस्तेमाल किया जाता रहा। यहाँ आखिरी खेल 6ठी सदी में खेला गया। मुतअद्दिद ज़ल्ज़लों और चोरों के हाथों कोलोसियम को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम इसके चंद हिस्से अब भी बेहतर हालत में मौजूद हैं। कोलोसियम रोम की अलामत और रोमी तर्ज तामीर का शाहकार समझा जाता है। दुनिया भर के लाखों से अब भी इसको दूर दूर से देखने के लिए इतलावी दारुल हुकूमत आते हैं। नंबर 4, चिचन इट्जा, एक जालिम तहजीब की यादगार। चिचन इट्जा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको के सूबे यकातान में माया लोगों ने बसाया था।
مایا لوگ انسانی قربانی کی رسم کے ساتھ حامل تھے۔ وہ اپنے زندہ شکار کے دل نکال کر اپنے دیوتا کے حضور پیش کرتے تھے، اور دوسری طرف انہوں نے فلکیات کی سائنس کے علاوہ تعمیراتی آرٹ اور ریاضی کے میدان میں کارنامے سر انجام دیے تھے۔ تاہم حیران کن بات یہ ہے کہ اس دانشوری کے حصول کے باوجود بھی انہوں نے ایک پہیہ تک ایجاد نہ کیا تھا۔ مایا زبان میں اٹزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا ایک نامی گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے ہیں۔ نمبر 5، ماچو پیچو، جسے عام طور پر انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فیٹ بلند یہ شہر انکا راجہ پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخر کار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بنگم نے اسے دریافت کیا۔ چونکہ شہر کے اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھیں، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئی ہیں، اور ماہرین کا دعویٰ ہے یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو بھیٹ چڑھائی تھی۔ نمبر 6، تاج محل، مغل بادشاہ شاہ جہان کی ملکہ ممتاز محل کا مقبرہ۔ یہ عمارت 22 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی تعمیر پر 4 کروڑ روپے صرف ہوئے اور 20,000 مزدوروں نے اسے بنایا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی۔ سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں۔ تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 130 فٹ اور بلندی 200 فٹ ہے۔ عمارت کی مرمری دیواروں پر رنگ برنگ کے پتھروں سے نہایت خوبصورت پچیکاری کی ہوئی ہے۔ روزے کے اندر اور باہر پچیکاری کی صورت میں قرآن شریف کی آیات منقوش ہیں۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے۔ عمارت کا چبوترا جو سطح زمین سے کئی فٹ اونچا ہے سنگ سرخ کا ہے۔ اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے، اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک حوض ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں، اور مولیہ طرز کا خوبصورت باغ بھی ہے۔ اس روزے کے اندر ملکہ ممتاز محل اور شاہ جہان کی قبریں ہیں۔ نمبر 7، کرائسٹ دی ریڈی میڈ اسٹیچو، مسیح کا مجسمہ۔ یہ مجسمہ برازیل کے مشہور شہر اور دارالخلافہ ریو جنیرو میں واقع ہے۔ اس مجسمے کو ایک پہاڑی کی چوٹی پر نصب کیا گیا جس کی بلندی 2300 فٹ ہے، اور اس پہاڑی سے سارے ریو جنیرو شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مجسمہ صرف عیسائیت کا شاہکار نہیں بلکہ برازیل کے اس مشہور شہر کی شان بھی ہے۔ اس مجسمے کو بنانے کے لیے 9 سال کا عرصہ لگا۔ اس کو بنانے کا آغاز 1922 میں شروع کیا گیا اور یہ 1931 میں مکمل ہوا۔ جب اس مجسمے کو بنانے کے لیے ڈیزائنز کا معاملہ آیا تو مختلف کمپنیوں نے اس کے ڈیزائنز پیش کیے، لیکن آخر میں کھلے بازوں والے ڈیزائن کو چنا گیا جو کہ امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس مجسمے کے اوپر چھوٹی چھوٹی سوئیاں لگائی گئی ہیں تاکہ پرندے اس کے اوپر نہ بیٹھ سکیں۔ اس کو بنانے کے لیے 9 سال کا عرصہ لگا اور اس پر اس وقت $2,50,000 کا خرچ آیا۔ رات کے وقت اس مجسمے کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ریموٹ کنٹرول لائٹ سسٹم سے روشن کر دیا جاتا ہے۔ اس مجسمے کی اونچائی 39.9 میٹر 130 فیٹ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو میں کمنٹس میں اپنی رائے دے کر مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل میری کہانی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔